اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المزمل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المزمل، المزمل، مزمل نہیں ہے، یعنی اس میں دونوں میں زا پہ بھی تشدید ہے اور میم پہ بھی۔ المزمل یہ مکی صورت ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں، 20 آیات ہیں۔ سورۃ المزمل جو ہے یہ شروع کی جو صورتیں ہیں، جو شروع میں وحی نازل ہوئی اس میں سے ایک ہے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ پہلی جو صورت نازل ہوئی ہے، صورت علق جو ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق والی، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے نا ایک عجیب سی جو ہے نا وہ کیفیت طاری ہو گئی، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو جب آپ آ کے چادر میں لپٹ گئے، یعنی لیٹ گئے، تو پھر یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ المزمل۔ تو پھر یہاں سے آپ کو خطاب فرمایا گیا۔ تو مکی صورت ہے اور مجموعی طور پہ اس کو مکی صورت کہتے ہیں، لیکن اس میں 2 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع تو مکی ہے، لیکن دوسرا رکوع جو ہے وہ زیادہ تر مفسرین کی جو رائے ہے وہ ہے یہ مدنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ احکامات ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئے تھے، یعنی جو ہے نا جہاد کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، جو فرض زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، قتال ہے، یعنی تو وہ کیونکہ مدینے میں حکم نازل ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اس کے دوسرے رکوع کو زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ مدنی ہے، اس کا دوسرا رکوع جو ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے چادر لپیٹ کر سونے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان ہے اور آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ عربوں کا محاورہ یہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو جس حالت میں دیکھتے ہیں اسی حالت میں خطاب کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کو اس انداز سے بات کریں گے، اے کرسی پہ بیٹھنے والے، یا اس کے لیے کوئی خاص لفظ ہوگا تو اس کو اسپیشلی اس لفظ سے پکارا جائے گا۔ اور پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ لیں، آپ کو ملے گا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، لیکن کہیں پہ بھی آپ کو یا محمد نہیں ملے گا۔ جب حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے تو جو محبوبانہ انداز تھا، جو عربوں کے ہاں ایک محبوب کو پکارنے کا انداز تھا، اس انداز سے پکارا ہے، یعنی طٰہٰ، یاسین، یا ایہا المزمل، جیسے اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے یا ایہا المدثر، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سنت بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے کہ آپ نے اکثر صحابہ کرام کو جس کنڈیشن میں دیکھا اس سے، یعنی پیار بھرے انداز سے ان کا نام وہ رکھ دیا۔ جیسے بڑا مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر میں، جیسے گھروں میں ہوتا ہے، میاں بیوی کی تھوڑی بہت بعض اوقات ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا ایسا ناراض ہو کے نا تو مسجد میں چلے گئے۔ تو مسجد میں ظاہر ہے کچی اس وقت مسجد تھی، تو وہاں ایک فرش پہ لیٹ گئے، مٹی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو نکل گئے ہیں گھر سے، پتہ نہیں کدھر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے تو حضرت علی وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو مٹی بھی جسم پہ لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے اٹھو مٹی کے باپ، یعنی مٹی لگی ہوئی تھی نا، تو آپ نے اس سٹائل میں ان کو خطاب فرمایا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن الیمان جو ہیں، جو رازدار رسول بھی ہیں، وہ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو آگے کہا یا نعمان، نعمان یعنی نوم سے سونے والے، اے سونے والے اٹھو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا مشہور ہے کہ وہ بلیوں کے ساتھ ان کا بڑا شغف تھا، ایک دفعہ آئے تو بلی ان کے ساتھ تھی، تو حضور پاک نے ان کو ابو ہریرہ ہی کہہ دیا۔ تو اتنے مشہور ہوئے ہیں کہ ان کا اصل نام تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، یعنی متروک ہی ہو گیا،
سب نے ابو ہریرہ کا پوری ورلڈ میں مشرق سے لے کر مغرب تک، ٹھیک ہے، مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلم بھی حدیث پہ ریسرچ کرتے ہیں، حدیث پہ کام کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے یار کہ ابو ہریرہ نام کی ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس طرح خطاب کرتے. تو یہ ایک محبت برا انداز ہے، محبت کا سٹائل ہے بیسیکلی خطاب کرنے کا. قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے رات میں مگر تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی رات کا نصف حصہ یا کم کیجئے اس سے تھوڑا سا، او زد علیہ یا زیادہ کیجئے اس پر، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. بڑی اس میں جو ہے نا اہم جو ہے نا سبق ہیں. قم اللیل الا قلیلا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ قیام کیجئے رات کو، یعنی کہ رات کو کھڑے ہو جائیے، قیام کیجئے، کیا کریے؟ نماز پڑھیے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اصل میں جو ہے نا شروع میں مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کا ہی حکم تھا. تہجد کی نماز ہی فرض تھی، باقی نمازیں فرض نہیں ہوئیں جب تک معراج شریف نہیں ہوئی. اور وہ اکثر مفسرین کے نزدیک جو ہے نا 11 نبوی میں ہوئی ہے، یعنی 11 سال بعد نبوت کے. تو اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف تہجد کی نماز جو ہے نا مسلمانوں پہ فرض تھی، اور بعد میں تہجد کی نماز مسلمانوں سے تو فرضیت ختم ہو گئی، مستحب لیول کی رہ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہی رہی تہجد کی نماز. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے قیام کیجئے رات میں، یعنی ساری رات نہیں، تھوڑا، یا تو آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم کر لیجئے یا تھوڑا زیادہ کر لیجئے. کیونکہ اس وقت کوئی گھڑیاں نہیں تھیں، کوئی کلاک نہیں تھے، کوئی الارم نہیں ہم لگا سکتے تھے. تو اس وقت تو ایسے ہی تھا، اندازہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھی رات کا ٹارگٹ رکھیں، کبھی کم بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. تو یہاں سے پھر تہجد کی فضیلت جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے. اور اس میں جو مفسرین نے ایک دو نقطے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ رات کہاں سے کہاں تک کنسیڈر ہوگی؟ کیا مغرب سے لے کر طلوع فجر یعنی سورج کے طلوع ہونے تک رات شمار کی جائے گی؟ اس میں بھی کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے دن سورج کے نکلنے تک یہ رات ہے. لیکن زیادہ تر جو رائے مفسرین کی ہے وہ ہے کہ عشاء سے لے کر فجر تک، طلوع فجر تک یہ ہے، کیونکہ وہ پہلا جو ٹائم ہے وہ پہلے ہی عبادت میں شمار ہوگا، یعنی مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی پڑھی، پھر فجر کی ظاہر پڑھیں گے، تو اس کے درمیان میں جو ٹائم ہے وہ رات کنسیڈر ہوگی. اب اس میں اگر اندازہ ہم لگائیں، اگر فرض کریں ہم ایکول نائٹس کی بات کریں، ڈے اینڈ نائٹس کی، تو 12 گھنٹے کی اگر رات ہو تو مغرب سے لے کر عشاء کا وقت جو ہے نا تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اسی طرح فجر سے لے کر طلوع کا جو ہے نا وہ بھی تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو یہ 1.5 اور 1.5 3 گھنٹے تو اس میں سے نکل جاتے ہیں، باقی رہ گئے 9 گھنٹے. تو 9 گھنٹوں کا نصف جو ہے وہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے نا یہ قیام کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی تہجد کی فضیلت کے حوالے سے بڑی احادیث ہیں. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا، انہی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جو ہے نا جب رات کا نصف گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو اس وقت مجھے پکارے، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی بندہ جو اس وقت مجھ سے مانگے میں اس کو دوں. تو اس میں جو ہے نا تہجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے. دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جاگا کرو، کیونکہ تم سے پہلی امتوں کے جو لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، جو بزرگ تھے، وہ بھی رات کو جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو رات کو جاگا کرو. تو یہ جو ہے یہ جو ہے نا ترمذی شریف کی حدیث ہے. اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھی راتوں کو جاگتے ہیں کہ نہیں، اور اگر جاگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں. ہمارا
کیا مصروفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو جاگیں اور نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم کہیں ٹی وی تو نہیں دیکھتے رہتے؟ کیا ہم کہیں ٹاک شوز، کیپٹل ٹاک اور اس طرح کی چیزیں تو نہیں دیکھتے رہتے؟ کیا ہم جو ہے وہ ڈرامے اور فلمیں تو نہیں دیکھتے رہتے؟ یا اور ہم سیاست پہ بحث کر کے اور اس میں تو نہیں لگے رہتے؟ یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رات کا ٹائم جو ہے، اگر ہم رات کو جاگتے ہیں تو وہ کس میں مصرف میں گزر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ عشاء کے بعد سو جائیں، عشاء کے بعد جاگنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں سوائے نیکی کا کوئی کام۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کو دین کا کوئی کام کرتا ہے بندہ، اس کو تو اجازت ہے، ادروائز رات کو عشاء کے بعد جاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ عشاء سے پہلے کھانا کھانے کا حکم ہے اور عشاء کے بعد سونے کا حکم۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ کب پڑھے بندہ، تو اس کا بیسٹ ٹائم جو ہے وہ تو سب کے ہاں یہی ہے کہ وہ رات کو سو کے پھر اٹھے بندہ تو پھر تہجد پڑھے، اور 2 بجے کے بعد جیسے فار ایگزامپل۔ لیکن مفسرین کی اکثریت نے یہ بات بتائی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ کو تہجد پڑھنے والوں کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بندہ رات کو 2 بجے کے بعد نہیں اٹھ سکتا، وہ لیٹ سوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ رات کو عشاء کے بعد جب بھی 2 نفل، 4 نفل، 6 نفل، 8 نفل، 8 جو نفل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تہجد کے 8 نفل اور بعد میں 3 وتر آپ پڑھتے تھے، مسلسل آپ کی یہ سنت ہے۔ کبھی کبھار 13 رکعتیں بھی آپ نے پڑھی ہیں، لیکن عام طور پہ 11 رکعتیں تہجد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بخاری، مسلم، ساری احادیث کی کتابوں میں یہ واضح طور پہ احادیث موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ تو 11 رکعت پڑھنے کی، اور آپ نے رات کے ہر حصے میں قیام کیا ہے، یعنی تہجد کی نماز کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اور آپ نے ہر حصے میں قیام کیا ہے، کیونکہ آپ کی وزڈم، آپ کی دانش بہت عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، یعنی کوئی شک نہیں ہے، مسلمانوں کے اس پہ بہت فخر کرنا چاہیے۔ آپ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے شہری، دیہاتی، ہر طرح کے دور میں، ہر طرح کی جگہ میں، ہر طرح کے بندوں کے لیے آپشن رکھیں کہ یار آپ ٹھیک ہے 2 بجے نہیں پڑھ سکتے، 3 بجے اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن چلو اگر اس طرح نہیں ہے تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گیپ دے دیں، گھر چلے جائیں، سوتے وقت پڑھ لیں۔ سونے میں آخری کام کم از کم آپ کی یہ نماز ہونی چاہیے، تو بہترین ہے، وہ تہجد پڑھنے والوں کی لسٹ میں شامل ہوگا بندہ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تہجد پڑھنے والوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہے، ہاں بس کوالٹی کا فرق ہوتا ہے نا، جیسے ہر چیز میں فضیلت بہرحال 2 بجے کے بعد کی ہے، لیکن وہ پڑھے گا تو تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے نا اس پہ عمل کریں، اور اگر تہجد کے وقت اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو ہم عشاء کے بعد جب بھی ہمیں ٹائم ملے، اللہ تعالی ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظوں کو اچھی طرح ادائیگی بھی کرنا، خوش الحانی سے بھی پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انہوں نے مثال دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر، الرحمن پر اور رحیم پر مد کرتے تھے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے عام پڑھتے ہیں، تو کھینچ کے پڑھتے تھے، اللہ کو بھی، رحمان کو بھی، رحیم کو بھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، یعنی ایک آیت پڑھی، انہوں نے مثال سے پھر سمجھایا بھی، حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ وہ ام المومنین ہیں جن کی عمر سب سے زیادہ ہوئی ہے، یعنی امہات المومنین میں جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی ہے یہ وہ ہیں۔ تو ظاہر ہے جتنی عمر زیادہ ہو، زیادہ پھر سیکھنے والے آگے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، وہ ان سے علم حاصل کرتے رہے، تو ان سے جب
پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پہ رکتے تھے اور ٹھہرتے تھے. جیسے انہوں نے پھر مثال سے سمجھایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طریقے سے واضح کر کے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پڑھتے, اس پہ پھر رکتے, وقف کرتے, پھر آگے پڑھتے تھے. تو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس کے علاوہ جو ترتیل کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے, خاص طور پہ نماز میں جب پڑھا جا رہا ہے, تو جب حضرت اس کے حوالے سے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اور یہ بھی مسلم اور نسائی میں ہے, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے بھی تہجد کی نماز پڑھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو وہ بھی کہیں آگے اور مل کے پڑھی. تو انہوں نے فرمایا کہ جب آیات آتی تھیں تسبیح کی تو آپ تسبیح بیان فرماتے تھے, جب دعا کی آیات آتی تھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے, اور جب عذاب کا ذکر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگتے تھے, تو یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھ. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے, اور انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے تھے تو ایک آیت کو ہی آپ بار بار پڑھتے رہے. یہ بھی ترتیل میں آتا ہے, اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک آیت زیادہ پسند ہو تو اس کو بار بار رپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو ان کو بخش دے, اگر تو ان کو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو بخش دے تو غفور الرحیم. تو یہ بھی جو ہے نا یعنی ترتیل میں ایک طرح سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی, ساری رات اسی کو رپیٹ کرتے رہے. اس آیت نے اتنا اثر کیا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو ان کو عذاب کرے تو ان کا مالک ہے, اور اگر تو ان کو بخش دے تو غفور الرحیم. اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے اور خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے. اس کے حوالے سے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن مجید کو خوبصورتی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو ترتیل کا جو ہے نا یہ مفہوم بیان کیا مفسرین نے, اور اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا, اور آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے. تو مطلب قرآن مجید کو بعض اوقات ہم 3 راتوں میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا تراویحوں میں کتنی تیزی سے پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم اس پہ ہی لگ رہے ہیں, اور بہت کم لوگ ہیں جو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھتے ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, یقیناً ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالیں گے. کون سی بھاری ذمہ داری تھی؟ یہی یعنی قرآن مجید کی, پھر دین کے احکامات جو ہے نا آگے پہنچانے کی, تبلیغ کی. یعنی قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں یہ لوگوں کو بتانا, خود عمل کر کے دکھانا, پھر لوگوں کو تبلیغ کرنا, کفر اور شرک کے خلاف جو ہے نا جہاد کرنا, یعنی کہ بتانا کہ یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یہ چھوڑ دیں. تو پھر معاشرہ کس طرح ان کے خلاف ہو گیا. اور آج بھی جب صحیح قرآن اور حدیث بیان کیا جاتا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ایسی ایسی باتیں گڑھ لی ہوتی ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہوتا, سنی سنائی باتیں اور اس طرح کی باتیں, اور آپ بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ دیکھیں یار یہ پتہ نہیں کیا بیان کر رہا ہے. جو بندہ ریفرنس کے ساتھ بالکل قرآن اور حدیث سے بات کرے گا اس کو ہی لوگ کہیں گے یار یہ دیکھ. تو سنی سنائی باتیں جو ہوتی ہیں ان کی کوئی ویٹیج نہیں ہے کہیں پہ بھی. پڑھے لکھے لوگوں میں, اہل علم لوگوں میں کوئی بھی بندہ اس کی قدر نہیں کرتا, خواہ وہ سائنس ہو, خواہ وہ لا ہو, خواہ وہ میڈیسن ہو, کوئی بھی بات ہے وہ سنی سنائی باتیں, اچھا یہ ہوتا ہے, وہ ٹوٹکا ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے. وہ کہیں گے یار کہاں پہ, کون سی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے, کوئی ریفرنس اس کا دیں. تو اگر ریفرنس نہیں ہے تو کم از کم پڑھے لکھے لوگ تو پھر آج کے دور کے اس کو نہیں مانتے.
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالیں گے، یعنی بہت بھاری ذمہ داری ڈالیں گے۔ اور اس میں مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، ایک تو اس کی معنوی یعنی کتنی بھاری ذمہ داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پسیج جاتا، اتنا یہ بھاری کلام ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وحی کا نزول جو تھا وہ بہت بھاری ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے گھٹنے کے اوپر حضور پاک کا گھٹنا تھا، کٹھے بیٹھے ہوں گے کہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کسی تنگ جگہ پہ سارے دوست یار بیٹھے ہوں تو وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے، تو اس طرح کٹھے کہیں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی چانس گھٹنا جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے کے اوپر تھا، تو اسی وقت وہی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں، ان کی حدیث ہے کہ میں سمجھا کہ یار اتنا بوجھ پڑ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا یہ تو میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ، لیکن شکر ہے کہ ٹوٹی نہیں، کہتے ہیں لیکن مجھے ایک دفعہ تو یہ لگا اتنا بوجھ تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی، یہاں تک کہ سردیوں کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ چھوٹ جاتا، سردیوں کے موسم میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو پسینے چھوٹ جاتے تھے، یہ صورتحال ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی بعض کا ہوتا تھا آپ سفر میں ہوتے تھے تو اونٹنی پہ سوار ہیں اور اس وقت ہی وہی نازل ہونی شروع ہو گئی تو اونٹنی اپنا سینہ جو ہے وہ زمین پہ لگا دیتی، اتنا بوجھ پڑتا تھا۔ تو وہی کا بوجھ جو ہے وہ بہت بھاری ہے، اور اس سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اب جب یہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں، تو اس کی پھر ریزن بھی بتائی جا رہی ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنا جو ہے یہ نفس کو کچلنے کے لیے بہترین چیز ہے، اور اس وقت بات بھی درست ہوتی ہے، بندہ سو کے فریش ہو کے اٹھتا ہے، بندے کی زبان بھی صحیح الفاظ ادا کرتی ہے، اور پھر جو ہے یہ نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کو مارنے کے لیے، یعنی نفس کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ بہترین چیز ہے، بہترین جو ہے نا وہ موقع ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کو دن میں تو بہت مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے رات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا کہ آپ کو روحانی طاقت ملے، کیونکہ آپ کو دن میں لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننی ہیں، اور اہل مکہ جو تھے، کفار مکہ، وہ آپ کو ہر طرح سے ٹارچر کرتے تھے، ہوٹنگ بھی کرتے تھے، تان و تشنیع کرتے تھے، یہاں تک کہ مار کٹائی بھی کی ہے انہوں نے بڑے موقعوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا، مختلف انداز میں پتھر آپ کو مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اوجڑی رکھ دی آگے اونٹ کے اوپر، تو ہر طرح سے تکالیف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات کو آپ جب تہجد پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں گے، اور اس سے آپ کو ایک روحانی طاقت ملے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جتنے بھی مبلغین ہیں، جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے، جنہوں نے یہ بیڑا اٹھانا ہے، تو ان کے لیے بھی پھر یہی حکم ہے، اور اسی وجہ سے جو سلف صالحین تھے، ہمارے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ بھی یہ تہجد پڑھتے رہے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ وہ کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے بڑے اسکالر پیدا ہوئے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، امام رازی، امام غزالی وہ ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ ایسے بندے ہیں، اتنے فلاسفر تھے وہ، انہوں نے یورپ کے عیسائیوں کے جتنے فلاسفر تھے ان کا فلسفہ رد کیا، اور ان کے لوگوں نے اپنے ہی فلاسفروں کو جوتے مارے تھے۔ یہ امام غزالی وہ ہیں، ان کو اسی لیے حجت الاسلام کہتے ہیں۔ امام غزالی بہت بڑی شخصیت ہے، امام راضی بہت بڑی شخصیت ہے، علامہ اقبال خود کم شخصیت ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا سے بڑا کوئی بھی اسکالر جو ہے نا، کوئی کام نہیں بنتا جب تک کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں نہیں، بے آہ سحر کا کچھ نہیں بنتا۔
اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی فرمایا، ایک دفعہ لندن جب گئے تو انہوں نے کہا وہاں پہ جا کے فرمایا کہ نہ چھوٹے ہم سے لندن میں بھی آداب سحر گاہی، کہ لندن کی سخت سردی میں بھی ہم نے صبح اٹھنا کو نہیں چھوڑا۔ تو یہاں پہ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بہتر ہے نفس کو کنٹرول کرنے میں اور صبح جو ہے نا اچھی طریقے سے بات کرنے میں، اور آپ کو کیونکہ دن میں مصروفیت ہوتی ہے تو رات کو ہی یہ بہتر موقع ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو آپ اپنے رب کا نام جپا کیجئے، اپنے رب کا نام لیجئے اور سب سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جائیے، سب سے کٹ کر، سب کو چھوڑ دیں، بس آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اب اس میں عام آپ پڑھیں گے تو آپ کے سب سے کٹ کر، اس کا مفہوم جو ہے مفسرین نے پھر بیان کیا ہے کہ یہ کوئی رہبانیت والی بات نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے امور بھی کرنے ہیں، میاں بیوی ہے، یعنی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، ان کے نان نفقے کا بھی کرنا ہے، اور پھر باقی جو معاملات ہیں اس میں آپ نے اللہ کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، اپنے مشن پہ ڈٹے رہیں۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ آپ اپنے رب کا نام جپیں، اپنے رب کا جو ہے نا ذکر کریں اور لوگوں سے کٹ کر اللہ کی طرف توجہ رکھیں، اللہ کے ہو جائیں بس۔ اب یہاں پہ پھر بعض مفسرین نے ہمارے جو صوفیہ کرام کا جو ذکر کا ہے اس کی بھی تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے ذکر کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا نام یعنی اللہ یا اللہ کرنا، اس کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر یعنی نام کے ذکر کی، صرف اللہ کا ذکر نہیں کہا، نام کے ذکر کی۔ لیکن مفسرین نے کہا، جیسے پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اصل ذکر جو ہے وہ دل کا ہی ذکر ہے، یعنی آپ زبان سے ذکر کریں لیکن اصل ذکر ہے دل سے اللہ کو یاد کرنا، جیسے آپ کسی کو یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر صرف زبان سے ہو دل سے نہ ہو تو کہتے ہیں یہ تو پھر زیادتی ہے، یعنی یہ ان کے الفاظ ہیں اور مجھے بڑے پسند آئے ہیں۔ یعنی یہ اسی طرح کا مفہوم ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ بے دہانی کی نماز بھی کیا نماز ہوئی، سجدہ کیا بھی تو لوگوں کو نہ رب یاد آیا۔ یعنی بعض اوقات انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے، خیالوں میں آپ دکان کا حساب کر رہے ہیں، آپ کو فلاں کا نماز پڑھ لی ہے ساری لیکن اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اللہ کو بیچ میں آئے نہیں ہے، آپ پوری نماز پڑھ کے نکل گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پڑھا تھا، وہ مجھے بڑی بات کلک کی۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، خیالات آتے ہیں۔ انہوں نے بڑا اچھا نقطہ سمجھانے کا، انہوں نے کہا یار کم از کم نماز میں ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو خیال آنا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اتنا بھی ہو جائے نا تو میرے خیال میں امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر پوری نماز سے گزر گئے اور ایک دفعہ بھی آپ کو خیال بھی نہیں آیا، دھیان ہی نہیں کیا، یعنی کہ بے دھیانی میں، تو پھر کہتے ہیں پھر میرے خیال میں تو مشکل ہے، یہ نماز ہوئی ہے آپ۔ یعنی امام غزالی کی میں بات کر رہا ہوں، فقہا تو کہیں گے، مفتیان کرام نے کہا نہیں نماز ہو جائے گی، آپ نے پڑھ لی ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک بندے کی اسکالر کی رائے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے توجہ دلائی ہے، اور ان کی احیاء العلوم جو کتاب ہے ماشاءاللہ اس میں انہوں نے بہت حکمتیں بیان کی ہیں گہرائی میں جا کے کہ نماز کی حکمتیں کیا ہیں، کیوں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ جو ہے نا یہی کہا کہ توجہ جو ہے نا اللہ کی طرف رکھیں، باقی معاملات بھی کریں، رہبانیت اختیار نہیں کرنی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ رب اس کی طرف رجوع لائیں جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اسی کی طرف توجہ لانی ہے، اس کے اختیار میں ہے، ہر کائنات کی چیزوں اس کے اختیار میں ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، رزق کا مالک وہ ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اب آپ ایسے ہی ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں یار وہ میرا نفع کر دے گا، وہ نقصان نہ کر دے، کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو وہ رب جو ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی کہ ہر پوری کائنات کا مالک ہے، اس کو جو ہے نا اس کی طرف یکسو ہو جائیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، سو اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، اسی کو اپنا وکیل بنا لیجئے۔ اور مفسرین نے یہاں بڑا اچھا انہوں نے کہا یہ وکیل کا لفظ وہی ہے، تقریباً وہی مفہوم ہے جو ہم اپنے معاشرے میں وکیل کے لیے استعمال کرتے ہیں
کہ ہم اپنا مقدمہ وکیل کے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر بے فکر ہو جاتے ہیں، یار اب یہ لڑے گا میرا کیس نا، اب میں اس کو فیس دے رہا ہوں، اب اس کے اوپر ہے، اب یہ ساری ذمہ داری اس کی ہے، اس نے میرے کیس کو اچھی طرح لڑنا ہے اور ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیں گے کہ یا اللہ تو ہی ہے، بس اب مجھے نہیں پتہ، یا اللہ تو ہی ہے میرا اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی کمزور انسان کی طرح تو نہیں ہے کہ یار نہیں میں سوری میں تو ابھی بڑا مصروف ہوں اور نعوذ باللہ میں تو یار وہ کبھی نہیں کہتا، اس نے آج تک نہیں کسی کو کہا کہ یار میں بڑا مصروف ہوں یار آئی ایم سوری۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈپینڈ کرے، جیسے سورۃ طلاق میں ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہم اصل میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کرواتے، ہم کہتے نہیں یار میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں، میں یوں کر لوں گا، میں ادھر سے یوں کر لوں گا، لہٰذا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے، نہ کہ دولت کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے، نہ اپنے ذرائع اور اپنے ریسورسز کے اوپر ہم کہیں گے جی میں نے تو یہ چیزیں کی ہیں لہٰذا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کے اوپر جو ہے نا ہمیں توکل کرنا چاہیے، اسی کو وکیل بنانا چاہیے۔ جیسے عام معنوں میں وکیل ہے، اس کو وکیل بنا کے چھوڑ دیں، بس ٹھیک ہے دیکھ لے گا بس سارے معاملات۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اب مزید یعنی اللہ کو وکیل بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے سپرد سارے کام کر دیے، لہٰذا آپ کو حکم ہے کہ آپ صبر کیجئے عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کفار مکہ آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس امت کے جو بھی مبلغین ہیں، جو بھی علماء کرام ہیں، جو بھی دین کا کام کریں گے ان کو لیے بھی یہی حکم ہے، وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں چھوڑ دیجئے اچھے طریقے سے چھوڑ دینا۔ یہاں پہ بھی چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ان کو چھوڑ دیں، ان کو مطلب یہ ہے کہ اگنور کریں، ان کی ایسی باتوں کو اگنور کریں اور صبر کریں، لیکن تبلیغ کرنی ہے، ان کی خیر خواہی کرنی ہے، لیکن ان کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے، ان کے ایٹیچیوڈ ویسا ایٹیچیوڈ ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کو آپ اگنور کریں، چھوڑیں، رہنے دیں، آپ نہ ریئیکٹ نہ کریں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہاں بھی اصل میں لفظی مطلب تو یہی ہے کہ آپ مجھے چھوڑیے، لیکن وہ تھا محل، اور یہاں پہ کیا ہے، وہ تھا حجر، یعنی ہجرت کرنا، چھوڑ دینا۔ یہاں پہ ہے زر کا مطلب ہی چھوڑنا ہوتا ہے، زر نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ مجھے چھوڑیے، یعنی مجھے تھوڑا سا نا آپ موقع دیں، مجھے نمٹ لینے دیں۔ اس کا صحیح مفہوم ادا ہوتا ہے مجھے ان سے نمٹ لینے دیں، ان کفار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں جب آپ نے معاملہ میرے سپرد کر دیا نا تو میں ان سے خود نمٹ لوں گا، سادہ سی بات یہ ہے۔ والمکذبین، جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، اولی النعمت، جو بڑے اسودہ حال ہیں، جو بڑے امیر لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے چودھری سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے سردار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو، یہ تو ایک یتیم ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، اور یہ آج کہتا ہے کہ مجھے مانے تو یہ تو پھر سردار بن جائے گا، تو ہم چودھری، ہماری چودراہٹ کدھر جائے گی، ہم نے نہیں ان کو ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ان جھٹلانے والوں کو، اسودہ حال لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کو تھوڑی مہلت دیجئے، میں ان کو خود نمٹ لوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں نمٹ لیا، ان کے سارے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، مار دیے گئے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، قانون امہال اس کو کہتے ہیں، یعنی مہلت دینے کا قانون۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو مہلت دیتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے اب شاید اب صحیح ہو جائے، اب صحیح ہو جائے، لیکن جب بندہ کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح چیک کر لیتا کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، پھر اللہ کی اچانک پکڑ آتی ہے اور اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ ان لدینا انکالا و جہیما، بلا شبہ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے، وطعاما ذا غصۃ، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جائے گا، وعذابا علیما، اور دردناک عذاب بھی ہے۔ یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بیڑیاں بھی تیار کی ہوئی ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے، اور وہاں اب آئیں گے قیامت کے روز تو پھر ان کو ایسا کھانا بھی ملے گا جو گلے میں پھنس جائے گا، ذا غصۃ، گلے میں پھنسنے والا۔ غصے کا مطلب ہوتا ہے گلے میں جو چیز پھنس جائے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بندہ کی عجیب سی حالت ہوتی ہے، جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس رہی ہے۔ تو
یہاں پہ یہی فرمایا گیا ہے کہ غصے یعنی غصہ نہیں، یعنی ایسا کھانا جو گلے میں پھنس جائے، وہ عذاباً علیما، اور دردناک عذاب۔ یہ کس دن ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ اس دن ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ ہلا مارے جائیں گے اور وہ ریت کے پہاڑ کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا کہ زمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اور پہاڑوں کا ہم ایسے آپس میں ٹکرا کے زور سے ماریں گے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی وہی مفہوم ہے کہ زمین اور جو پہاڑ ہوں گے وہ اتنے ہلا مارے جائیں گے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ریت کے تودے کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسے ریت کا ایک تودا ہو اور اس پہ آپ پاؤں رکھیں تو ریت نیچے سے پھسل جاتی ہے، ایسے ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، آپ مشرکین مکہ کو خطاب کر کے اور پوری دنیا کے کافر اور جو غیر مسلم ہیں ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا ہے، شاہدن جو شہادت دینے والا ہے، علیکم تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی طرح جیسے فرعون کی طرف ہم نے ایک رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، تو جو فرعون تھا اس نے ہمارے رسول حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے ان کو پھر بڑی سختی سے پکڑا، سخت وبال نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، تو پھر اے کافرو تم ہمارے نبی کا انکار کر کے اس قیامت کے روز کیسے بچو گے؟ وہ قیامت کا روز جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ایسا ہولناک دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس پہ حدیث بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آپ اپنی اولاد میں سے یعنی بنی آدم میں سے جنت کے لیے لوگ نکال لیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ کتنے نکالوں؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے 1000 میں سے ایک جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا جنت کے لیے نکال لیں اور 999 جہنم کے لیے نکال 1000 میں سے۔ تو جب صحابہ نے یہ واقعہ سنا، یہ حدیث سنی، یعنی صحابہ کرام کے سامنے جب حضور پاک نے یہ بیان کیا کہ اس طرح ہوگا، تو صحابہ کرام کے رنگ اڑ گئے، فق ہو گئے۔ تو پھر آپ نے تسلی دی کہ یہ 999 جو ہیں یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں ان میں سے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ میری امت جو ہے وہ پوری دنیا پوری لوگوں کا نصف ہوگی قیامت کے دن۔ تو پھر صحابہ کرام خوش ہوئے۔ تو یہاں پہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن قیامت کے دن ایسی صورتحال ہوگی کہ بچے جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بھی، اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ جو ہے نا وعدہ ہے یہ ہو کے رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہ ہو کے رہے گا، ایسے ہی ہوگا۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، یہ قرآن مجید۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس اب جس کی مرضی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا جو ہے نا راستہ بنا لے۔ کھلا آپشن بتا دیا ہے، ہر چیز واضح کر کے بیان کر دی گئی ہے۔ اب جس کی مرضی ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف اپنا راستہ اختیار کر لے، اور جس کی مرضی ہے نہ کرے۔ زبردستی نہیں ہے، اور دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نا بس پیغام پہنچا دیں، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت میں جس کو چاہوں گا دوں، آپ کا کام پہنچانا ہے بس۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، جبرن کسی کو آپ مسلمان نہیں کر سکتے، بس بتا سکتے ہیں۔ اور یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ اب مسلمانوں کو کتنا کیا کیا جائے، ان کو صرف یہ سمجھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کی طرف آئیں، اس کی طرف آئیں، اس کو بھی مطلب ٹائم دیں۔ جیسے عربی کی بات ہو رہی تھی شروع میں، عربی کے سیکھیں، قرآن کو سیکھنے کی طرف، اس کے بھی یہ اللہ کی کتاب ہے جس نے تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں، جس نے ہر چیز دی ہے، اس کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں نکال سکتے۔ اور ویسے اگر آپ کا ڈی جی کوئی ڈائریکٹر کوئی آپ کو لیٹر بھیجے
تو آپ غور سے پڑھیں گے یار کیا لکھا ہے اس نے، میں سمجھ لوں، مطلب کوئی پرابلم ہی نہ ہو جائے یار، کوئی مسئلہ ہی نہ کریٹ ہو جائے یار، میری ایسی یار نہ خراب ہو جائے، مطلب 100 باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو ہم سیریس ہی نہیں لیتے۔ صحیح ہے۔ اب جو ہے یہ آخری آیت بھی ہے، اور مطلب رکوع، پورا رکوع ایک آیت میں ہی ہے، جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد، مختلف روایات ہیں 8 مہینے بعد، 1 سال بعد، بعض روایات میں 10 سال بعد جو ہے نا یہ آیت اور یہ رکوع نازل ہوا، جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو فرض، اس کی فرضیت ختم کر دی اور اس کو پھر نفل کے طور پہ رہنے دیا۔ ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات، کبھی 1/3 رات، اور آپ کے ماننے والے جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے یہ گروہ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے رات اور دن کا صحیح اندازہ، تو اللہ کو پتہ ہے کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی جو ہے نا چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے مشکل ہے آدھی رات کا حساب رکھنا یا 2/3 کا حساب رکھنا۔ اس وجہ سے کیا ہوا، علم ان لن تحصوہ، تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ یہ تم اس کو نبھا نہیں سکتے، یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو چنانچہ تم اس میں سے یعنی قرآن میں سے جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، یعنی قرآن میں جتنا آسانی سے ہو کے پڑھ لیا کرو کا مطلب یہی ہے کہ جتنی رات، اصل میں ساری رات جو بھی تہجد ہوتی تھی وہ قرآن ہی پڑھا جا رہا ہوتا تھا پوری رات میں، تو یہاں پہ رکعتوں کی بات نہیں ہو رہی یا ٹائم کی بات نہیں ہو رہی، صرف اللہ تعالیٰ نے جتنا آسانی سے قرآن ہو سکے پڑھ لو کا مطلب ہے کہ آپ رات میں جتنا چاہیں قیام کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہے، اور یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور فرضیت ختم کر دی۔ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم میں سے بعض مریض ہوں گے، کچھ لوگ اپنے رزق روٹی کمانے کے لیے جو ہے نا وہ سفر کریں گے، آگے پیچھے جائیں گے، اور کچھ تم میں سے دوسرے ہیں جو اللہ کے راستے میں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لہٰذا یہ وجوہات کی بنا پر آپ کو یہ رخصت دی جا رہی ہے کہ فرض نماز جو ہے تہجد کی وہ ختم کی جاتی ہے، اور اب آپ کو مستحب کے لیول پہ نفلی نماز کے طور پہ اس کی فضیلت جو ہے نا وہ برقرار رہے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کی۔ فقرؤ ما تیسر من، دوبارہ سے پھر کہا کہ آپ جتنا قرآن آسانی سے ہو سکیں پڑھیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، نماز جو ہے 5 وقتہ وہ فرض ہے، وہ آپ نے قائم کرنی ہے، اور وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دیجئے، وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کون دے سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیجئے۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ نماز جو ہے 5 وقتہ فرض ہے، اور ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے دین کی فرائض جو ہے نا بتا دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ تو مجھ پہ کوئی فرض نہیں ہے، آپ نے فرمایا نہیں، اگر تم نفل پڑھ لو۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ 5 فرض جو ہیں ہماری نمازیں جو ہیں اس کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں ہے، تو یہاں سے پھر تہجد کی نماز جو ہے وہ جو ہے نا نفلی نماز ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیجئے جو فرض ہے، لیکن جو اللہ کو قرض دینے والی بات ہے وہ اس سے ایڈیشنل بات ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں اور بھی خرچ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر خرچ کریں گے نا تو اللہ دنیا میں بھی وہ کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے، اور آخرت میں وہ کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ تو منیمم جو مفسرین نے، علماء اکرام نے، بزرگان دین نے فرمایا وہ یہی ہے، 10 گنا جو ہے نا کم از کم، اور 70 گنا، پھر 700 گنا، پھر اس سے بھی ان لمیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ کسی کو اگر اس نے 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہو
تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا اس سے بھی کئی گنا بڑھا کے دے دو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی انسان لمیٹائز نہیں کر سکتا، یعنی یہ چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اور اس کے خزانے فل بھرے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ جتنے بھی انسان ہیں پوری دنیا میں اس وقت اگر 8 ارب ہیں، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی خواہش کے مطابق پورا زور لگا کے مانگ لیں، جو مرضی مانگ لیں مجھ سے، یعنی جیسے عام طور پہ خواہش ہوتی ہے نا، یار مجھے یہ گھر مل جائے، فلاں گاڑی، یار مجھے وہ بڑی پسند، مطلب جو بھی انسان بڑا زور لگا کے مانگ لے، اور 8 ارب انسان پورے کے پورے زور لگا کے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جیسے سمندر سے انگلی ڈبو کے نکالے، تو ہم اس اللہ تعالیٰ کو لفٹ نہیں کرواتے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرض حسنہ دو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی کرو گے آگے بھیجو گے، تاجدوہ عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم پالو گے، ہوا خیرن، وہ اس سے بہتر ہوگی جو تم نے دنیا میں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دے گا، وَأَعْظَمَ اجرا، اور بہت زیادہ اجر میں بھی بہت زیادہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے اجر دے گا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہ سر کیا کہتے ہیں اس کو، کرکس جو ہے نا، یعنی ٹاپ آف دی لسٹ جو بات ہے، پچھلی صورت میں بھی آیا، سورہ نوح میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ مفسرین نے اس کی بڑی تفصیل میں پھر بیان کیا، وہاں پہ بھی تھا کہ استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ ہر چیز ہی اس میں آ جاتی ہے، یعنی آپ کو اگر مال چاہیے وہ، اگر آپ کو اولاد چاہیے وہ، اگر آپ کو کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی دکھ، کوئی جو کچھ بھی پریشانی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرما دے گا، ہر غم دور کر دے گا، اور کیا چاہیے انسان کو۔ یہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے بڑا تفصیلاً اس کو ایکسپلین کیا، اور مفسرین نے اس کو پھر ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، معافی مانگی۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا، کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے جو بھی آج تک میں نے گناہ کیے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ بہت رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔